اچھا، تو یہاں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مندرجہ ذیل انیکوالٹی کو y کے لیے حل کریں، اور انیکوالٹی ہے کہ 3y جمع 7 کم ہے 2y سے، اور 4y جمع 8 زیادہ ہے -48 سے۔ تو بھائی یہ ایک کمپاؤنڈ انیکوالٹی ہے، یعنی یہاں y کو دو شرائط پہ پورا اترنا ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ اور سے مراد یہ ہے کہ ہم y کی صرف وہ اقدار چنیں گے جو کہ ان دونوں ہی انیکوالٹیز پہ پورا اتریں گی۔ چلیں تو پھر پہلے ان ایکوالٹیز کو الگ الگ حل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس اور پہ بھی غور کر لیں گے۔ اب یہاں y کے لیے اس انیکوالٹی کو حل کرنے کے لیے پہلے تو ہمیں y کی ساری ٹرمز کو ایک طرف اکٹھا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پہلے تو اس 2y کو ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ساتھ ساتھ اس انیکوالٹی کو بھی قائم رکھنا ہے تو ہم 2y کو اگر یہاں سے مائنس کریں گے تو وہی 2y کو ہم یہاں سے بھی مائنس کریں گے، اور ایسا کرنے سے 3y مائنس 2y برابر ہو جائے گا y کے جمع 7 یہاں یوں ایسے ہی آ جائے گا، اور پھر یہ حصہ کم ہوگا، 2y اور -2y تو آپس میں کٹ جائیں گے اور یہاں پہ 0 آ جائے گا۔ اچھا، اب ہمیں نا y کے لیے اس پوری انیکوالٹی کو حل کرنا تھا، تو ہم y کو باقی ساری اقدار سے بالکل ہی الگ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس 7 کو مائنس کر دیں گے اس حصے سے، اور پھر انیکوالٹی کو قائم رکھنے کے لیے یہی عمل ہم یہاں بھی دہرا لیں گے۔ تو یہ یوں ہی آ جائے گا، اور یہ 7 اور -7 آپس میں کٹ جائیں گے، اور ہمارا انیکوالٹی کا نشان یوں ہی آ جائے گا۔ اچھا، دائیں طرف 0 - 7 برابر ہو جائیں گے -7 کے۔ تو اب یہ انیکوالٹی حل ہو کر دکھا رہی ہے کہ y کی قدر -7 سے کم ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ذرا اس شرط پر آتے ہیں۔ یہاں y کے لیے انیکوالٹی کو حل کرنے کے لیے ہم 8 کو سب سے پہلے ہٹا دیں گے، اور یہ عمل ہم انیکوالٹی کے دونوں طرف کریں گے تاکہ انیکوالٹی قائم رہ سکے۔ یہاں پھر یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اور پیچھے رہ جائے گا صرف 4y، جو کہ زیادہ ہونا چاہیے -48 - 8 یعنی -56 سے۔ اچھا، اب y کو ہمیں مزید الگ کرنا ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انیکوالٹی بھی ہمیں قائم رکھنی ہوگی۔ تو اس کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ انیکوالٹی کے دونوں حصوں کو 4 سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اب رہ جائے گا صرف y، اور ہمارا انیکوالٹی کا نشان ویسے کا ویسا ہی آ جائے گا، اور -56 کو جب ہم 4 سے تقسیم کریں گے تو یہ برابر ہو جائے گا -14 کے۔ یعنی یہ انیکوالٹی حل ہو کر ہمیں دکھا رہی ہے کہ بھائی y -14 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں آ جائے گا ہمارا اور، تو y -7 سے کم ہونا چاہیے اور -14 سے زیادہ ہونا چاہیے، یعنی ہمیں ان دونوں ہی شرائط پہ پورا اترنا ہوگا، جبکہ اگر یہاں اور کے بجائے یا لکھا ہوتا تو ہمارے پاس اتنی گنجائش ہوتی کہ y یا تو اس شرط پہ پورا اتر جائے یا اس شرط پہ پورا اتر جائے، یا y ان دونوں ہی شرائط پہ پورا اتر جائے۔ لیکن چونکہ یہاں اور لکھا ہوا ہے تو ہمارے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، بھائی y کو ان دونوں ہی شرائط پہ پورا اترنا ہوگا۔ خیر، تو اب اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں ہی شرائط کو نمبر لائن کی مدد سے بنا کے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی کون کون سی اقدار ان دونوں پر ہی پورا اتر رہی ہوں گی۔ ہاں، تو یہ آ گئی ہماری لکیر، اور اب فرض کرتے ہیں کہ -14 کچھ یہاں ہے، یہاں آ جائے گا -13، یہ آ گیا -12، -11، -10، -9، -8، -7، -6، -5، -4، -3، -2 اور -1، اور یہ ہو جائے گا ہمارا 0۔ تو اس شرط کے مطابق y -7 سے کم ہونا چاہیے، لیکن -7 اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہاں ہم دائرہ تو بنا لیں گے لیکن اس میں رنگ نہیں بھریں گے، اور پھر اس سے کم ساری اقدار ہیں تو یوں لکیر پیچھے جاتی جائے گی، اور اس شرط کے مطابق y کو -14 سے زیادہ ہونا چاہیے،
लेकिन चूंकि -14 इसमें शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ भी हम दायरा तो बना लेंगे लेकिन इसमें रंग नहीं भरेंगे और फिर ये लकीर आगे चलती चली जाएगी। लेकिन भाई जब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के बीच में और आ जाता है तो हम सिर्फ वही इकदार चुन सकते हैं y के लिए जो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ पे पूरा उतर रही हो। यानी हम सिर्फ इन इकदार को शामिल करेंगे क्योंकि ये -7 से कम भी हैं और -14 से ज़्यादा भी हैं। और चलें इस बात को परख भी लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस -10 को ले लेते हैं। उसूलन इस कदर को इन दोनों इनइक्वालिटीज़ पे पूरा उतरना चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। तो 3 ज़रब -10 जमा 7 कम होना चाहिए 2 ज़रब -10 से। यहाँ 3 ज़रब -10 हो जाएंगे -30 और इसमें 7 जमा करेंगे तो बायां हिस्सा बराबर हो जाएगा 23 के, और ये कम होना चाहिए 2 ज़रब -10 यानी -20 से। तो हाँ, -23 जो है वो -20 से कम ही तो है, तो -10 बिल्कुल इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतर रहा है। अब ज़रा इस इनइक्वालिटी को देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 ज़रब -10 जमा 8 और ये ज़्यादा होगा -48 से। तो 4 ज़रब -10 हो जाएंगे -40 और इसमें जब 8 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा -32, जो कि वाकई -48 से ज़्यादा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है -48 से कम मनफी है, यानी ये 0 से ज़्यादा करीब है बनिस्बत -48 के, और इसलिए ये ज़्यादा बड़ी कदर है। तो इन सब बातों का मतलब ये है कि -10 इस इनइक्वालिटी पे भी पूरा उतर रहा है। अच्छा, अब ऐसी कोई कदर ले लेते हैं जो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ पे एक साथ पूरा ना उतर रही हो। मसलन ऐसा करते हैं कि 0 को इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में डाल कर देखते हैं, क्योंकि 0 हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं है। तो 3 ज़रब 0 0 के बराबर हो जाएगा, जमा 7 यानी ये हिस्सा 7 के बराबर होगा। अब इनइक्वालिटी दिखा रही होगी कि 7 जो है कम है 2 ज़रब 0 यानी 0 से। तो भाई 7 भला कैसे 0 से कम हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि 0 इस इनइक्वालिटी पे पूरा नहीं उतर रहा, और अब भले 0 इस दूसरी इनइक्वालिटी पे पूरा उतर भी जाए तब भी ये हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ वो वाली इकदार चुननी है y के लिए जो कि इन दोनों ही इनइक्वालिटीज़ को मुतमईन करे। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में -15 डालते हैं तो हम देखेंगे कि ये कदर इस शर्त पे तो पूरा उतर जाएगी, लेकिन इस शर्त पे पूरा नहीं उतरेगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है और ये y की कदर दोनों शराइत पे पूरा नहीं उतर रही, इसलिए हम इसको सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं कर सकते और हमारे सॉल्यूशन सेट में सिर्फ यही इकदार मौजूद होंगी।